السلام علیکم دوستوں، آج ہم موجود ہیں اسلام آباد مونومنٹ میوزیم اور اسلام آباد مونومنٹ پلیس کے اوپر۔ بہت ہی کمال کی جگہ ہے اور یہ ہمارا آج دوسرا دن ہے، یہاں کہہ لیں کہ تیسرا دن ہے اسلام آباد کے اندر، اور یہ ہمارا لاسٹ ڈے ہے۔ اور آج ہم یہ پلیس دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ سین چیک کریں اور یہاں پہ یہ نظارے چیک کیجیے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری جگہ ہے۔ کہتے ہیں آپ اسلام آباد میں آئیں اور آپ گھومیں نہ، تو میں کہتا ہوں پھر تو مزہ ہی کوئی نہیں ہے۔ باقی میں آپ کو باہر کے نظارے بھی دکھاتا ہوں، بلو ایریا بھی یہاں پاس ہے، بہت کمال کا ایریا ہے۔ نیچے فوٹو شوٹ چل رہا ہے اور یہ سین چیک کیجیے گا یار، کیا بات ہے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک بڑا پوائنٹ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ وہ پوائنٹ کیا ہے کہ یہاں پر اکثر جب آپ ان ڈرائیو کروا کے آتے ہیں نا، تو وہ ان ڈرائیو والا اوپر نہیں آتا۔ آپ نے یہاں کی لوکیشن لگائی ہوتی ہے لیکن وہ جان بوجھ کے اوپر نہیں آتا، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اس کو کہنا ہے پہلے کہ آپ ہمیں یہاں اوپر تک لے کے آئیں، یا اگر اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال سین چیک کریں بھائی، ابھی آپ کا بھائی بالکل اوپر پہنچ چکا ہے اسلام آباد میں، اور یہ نظارے بہت کمال کے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں یہ جو سین نظر آ رہا ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یورپ کے اندر موجود ہوں۔ پہاڑیوں کا سسٹم اور یہ جو چیزیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، جو ماحول یہاں پہ کریٹ کیا ہوا ہے، سب کے لیے ایک ٹورزم ہے، اور بہت پیاری جگہ ہے ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے۔ لیں جی چیک کریں، کیا بات ہے بھائی۔ لیں جی چنگ چونگ پانگ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ بھی جگہ کو دیکھنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے یہاں پر، اور جس میں فیصل آباد اور فیصل مسجد ہے، اور اس حوالے سے قلعے وغیرہ کی انہوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے، آرٹ ورک کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد علامہ قائد اعظم ہے اور فاطمہ جناح ہے، اور ان کا مزار ہے، ساتھ میں بادشاہی مسجد ہے۔ تھرڈ پلیس ہے یہاں پر علامہ اقبال اور لاہور کا انہوں نے سارا کلچر یہاں پہ دکھایا ہوا ہے۔ فورتھ ہے یہاں پر قلعے دکھائے ہوئے ہیں، اور وہ سارا کلچر یہاں پہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے۔ نہیں جی، ابھی ہم آگے ہیں میوزیم کے اندر، اور میوزیم میں آتے ہی سب سے پہلے تو یہ انٹری ہے، یہاں پہ 150 روپیہ، اس کے بعد یہ ریسیپشن ہے۔ ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں ہم نیچے، آج بھی نیچے چلیں، آ جاؤ فائل چلیں۔ یہاں پر بہت ہی قدیم اور بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں یہاں پر ہیں میوزیم کے اندر، اور اتنی فیس بھی نہیں ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل کے اندر ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہمیں اتنی فیس بھی پے نہیں کرنی پا رہی، اور اگر لاہور میں ہوتا تو بہت زیادہ فیس ہوتی۔ داخلہ یہاں سے، ہم یہاں سے جائیں گے اندر، اور سب سے پہلے ہمیں یہاں پر قدیم چیزیں اور کلچر چیزیں یہاں پہ نظر آئیں گی، اس میں جو ہماری ثقافت ہے وہ چیزیں ساری یہاں پر ہیں۔ ہم ان کو اندر ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن باہر سے ہم دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہمارا 1947 سے پہلے جو آزادی کا جو کلچر تھا، اس سے پہلے ہمارا یہ سین تھا کہ لوہار، ترخان اور یہ ساری چیزیں، اور اس طرح سے ہم لوگ ڈیلی بیس کے اوپر سامان لے کے جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ سارا کلچر، یہ تھا سارا پورا یہ ایگریکلچر سین تھا۔ بھیڑ بکریاں تھی پاس، اس کے بعد پنڈت بھی، ظاہر ہے انڈین بھی اکٹھے تھے، پنڈت بھی تھے، اور یہ ساری چیزیں تھیں یہاں پر۔ انڈین کلچر بھی یہاں پہ دکھایا گیا، گاندرا بدھ مذہب بھی دکھایا گیا ہے، اور یہ سیم لائک وہ کلچر ہے جو اس وقت انڈین لوگوں کو بھی سوٹ کرتا ہے، اور انڈونیشیا کے اندر بھی میں نے یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی ہیں۔ اب یہ ڈیزرٹ کا سین آ گیا، ڈیزرٹ کے اندر جیسے کراچی ہے ہمارا، وہاں پہ یہ نظارے تھے، یہ سین تھے۔ اس کے بعد یہ جو جنگی سامان تھا، جیسے سلطان محمود غزنوی، یہ ان کا اسٹیچو ہے، اور شیر شاہ سوری، یہ ان کا اسٹیچو ہے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ہے ظاہر الدین بابر، یہ ان کا اسٹیچو ہے۔ شیشے کو بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، اور یہ سارا انہوں نے کلچر، یہ ساری چیزیں یہاں پر ہمیں دکھائی ہوئی ہیں۔ برصغیر میں مسلم فتوحات کے بارے میں یہ ہر چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے، کہ ہم نے کتنی جنگیں لڑی، کیسے ہم نے فتوحات حاصل کی، یہ سب کچھ یہاں پہ دکھایا گیا ہے۔ مغل پیریڈ ہے کہ مغل اعظم کا جو دور یہاں سے شروع ہوا تھا، کب شروع ہوا تھا، کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں، ہر چیز یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ اور ان کی پھر اس کے بعد عیاشیاں تھیں، اور یہ ساری چیزیں، ان کی بیگمات، اور یہ سب چیزیں انہوں نے ایک ہر چیز کے بارے میں انہوں نے گائیڈ کیا ہوا ہے۔ صوفیزم بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں صوفیزم ماشاءاللہ بہت زیادہ مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے ہی آج یہ پاکستان آباد ہے، شاد ہے، آباد ہے، اور ہمیشہ تا قیامت تک یہ آباد رہے گا۔ اس کے بعد یہ ہمارا کلچر ہے جس میں بغاوت کی گئی تھی انگریزوں کے خلاف، اور پھر یہاں پر
جیسے ہم لوگوں نے بغاوت کی اور پھر آزادی کے لیے ایک مومنٹ سٹارٹ کی گئی، اور یہ ساری چیز، یہ سارے سین آپ کے سامنے ہیں کہ گورے اس طرح سے انگریز تھے وہ گوروں کے اوپر آیا کرتے تھے اور غریب غربا لوگوں کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ جو برِ صغیر کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تحریک آزادی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اور ہم آزادی لے کر رہیں گے، ہم ان کے قبضے میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ تو پھر آزادی نے ایک زور پکڑا اور پھر آزادی لی گئی۔ پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں سر سید احمد خان صاحب 1817 سے لے کے 1898 تک ان کا جو زمانہ تھا، ان کا جو دور تھا وہ گزرا، اور یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں بھی بتائی گئی ہیں کہ کیسے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں۔ اقبال ان کوردرا ماسکیو، اب یہ اقبال ماسکیو ہے جس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ علامہ اقبال کا اسٹیچو ہے، اور یہ علامہ اقبال کا گھر جیسے کہ ہمارے سیالکوٹ کے اندر ہی ہے، انہوں نے بالکل وہ اسٹیچو ایک دکھایا ہوا ہے ہمیں۔ یہ علامہ اقبال ہیں، یہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اور تقریر کر رہے ہیں اور قوم کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں، اور یہ ان کے باہر کا جو باہر والا گھر ہے، یہ سارا سین وہی دکھایا ہوا ہے، وہی چیئرز میرے خیال سے یہاں پر لا کے رکھی ہوئی ہیں۔ علامات ریلائز، علامہ اقبال کے نوادرات یہاں پر بھی لا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں یہاں پر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، ان کے گھر کا قالین ہے، آج بھی یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ ان کی ویسٹ کوٹ ہے جو یہ پہنا کرتے تھے، ان کا لانگ کوٹ اور شرٹ ہے، اور ان کی یہ بک ہے، یہ ساری چیزیں، یہ بھی ان کے گھر کا قالین ہے، پنکھا ہے، چیئر ہے، ساری چیزیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری یار سجائی ہوئی ہیں، اور ان کے لکھے ہوئے خطوبات سب چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں، شعر و شاعری ان کی ساری ہے، وہ ہر چیز یہاں پر موجود ہے۔ یہ دیکھیں علامہ اقبال کے پوتے، نواسے، نواسیاں، ان کے گروپس، ان کے والد صاحب، دادی، سب یہاں پر ان کا جو ہے ان کا وہ لکھا ہوا خط، ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ علامہ اقبال کا مزار ہے لاہور کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بھی لے کے جاؤں گا سنین، تو یہ ان کا مزار ہے۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں، ابھی یہ ہے پانوراما پاکستان کا منظرنامہ۔ یہ ایک ہال ہے، یہاں بیٹھ کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیسے آزادی حاصل کی گئی تھی اور کیا کیا کوششیں کی گئی تھی۔ یہ چیک کریں۔ مارچ 1947 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائسرائے ہو کر آئے اور بالآخر برطانوی حکومت نے بر صغیر کے مستقبل کے لیے وہی حل پیش کیا جس پر قائد اعظم اتنے عرصے سے زور دیتے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ ساری وہ ویڈیوز موجود ہیں جب آزادی کا وقت شروع ہو چکا تھا، اس وقت ہم کالج روم کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ شیروانی ہیں جو کالج میں پہنا کرتے تھے، اور یہ وہ صوفہ ہے جو کالج میں استعمال کیا کرتے تھے جہاں پہ آرام کرنے کے لیے۔ یہ ان کی اولڈ ایج فوٹوز ہیں یہاں پر۔ یہ شیروانی ہے جس کو آج ہمارے پاکستان کے جتنے بھی پرائم منسٹر ہیں وہ کاپی کرتے ہیں اور وہی شیروانی پہنا کرتے ہیں۔ یہ کلچر انہوں نے ہمیں دیا ہے پاکستان کا۔ اس کے بعد یہ ان کا جو زیر استعمال ایک ڈیوڈ ٹول ہے، ان کی بھی الماریاں، ووڈن باکس کی لکڑی کی جو الماریاں ان کے پاس موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے ایک ان کے گھر کا اسٹرکچر ہے، جو ان کا گھر تھا ان کا، اور وہ جو باہر بالکنی میں بیٹھا کرتے تھے جو چیئر لے کے، یہ ساری وہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ یہ ہے جہاں پر کالجوں کی لائبریری ہے، اور یہاں پر جو کچھ بھی پڑھا کرتے تھے اپنی لائبریری کے اندر جتنی بھی بکس ہیں، اور ان کا جو ٹیلی فون تھا زیر استعمال وہ بھی یہاں پر موجود ہے، اور ان کی یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے جوانی کی جو فوٹوز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور قائدوں کی لک ایسی تھی ہمارے جو قائدوں ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے گوروں کو بھی دھوکہ دے دیا کہ گورے بھی پہچانے سے قاصر تھے کہ آیا کیا یہ پاکستانی ہے، برصغیر کے انڈینز ہیں یا کوئی گورے ہیں، وہ بھی اس کو پہچانے سے قاصر تھے۔ تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں پہ ان کی الماریاں پڑی ہوئی ہیں، فورتھ ہے، یہ فورتھ پوائنٹ ہے، اور ان کے جو زیر استعمال صوفاز تھے وہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک چیز تو ہے 1947 کے اندر بھی ماشاءاللہ جو ہمارے قائد ہیں وہ اس وقت بھی کافی زیادہ ماڈرن تھے، اور ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود تھیں جو آج کے دور کے اندر بھی بہت سے لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنے قائد کے اوپر۔ اور جتنی بھی ان کی یادگار چیزیں ہیں، ان کی تصویریں ہیں، ان کی گروپ فوٹوز ہیں، وہ ساری یہاں پر موجود ہیں۔ چلتے ہیں ہم آگے ہم آپ کو بتائیں گے۔
यहाँ कानून के बारे में बताया था कि जब 1940 के अंदर रेवोल्यूशन आया था, एक चेंजिंग आई थी, तो जब इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी लाहौर के अंदर, तो ये सारा स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि 1940 के अंदर जो क्रांति पेश हुई थी वो क्या थी, जो 23 मार्च 1940 को मुनक़िद हुई और आज भी पाकिस्तान के अंदर ये सेलिब्रेशन की जाती है। ये जो रेवोल्यूशन जो आई थी पाकिस्तान के अंदर, इसके बाद फिर पाकिस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ा और पाकिस्तान में फिर आज़ादी था, जिसमें हमारे कानून में उसके बाद जो उनकी टीम थी, जो उनके सियासी मीनार थे वो उनके साथ मौजूद थे और वो कौन से खिताब करते हुए जहाँ पर पूरी कौम आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं ये सब लोग बैठ के उस वक्त आज़ादी में हिस्सा लिया और जेवरात सोने हर चीज़ करीम उनके सामने रख दी कि हमने अब ये आज़ादी हासिल कर ली है। उसके बाद ये गांधी जी हैं, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का स्ट्रक्चर था उस वक्त, एक तरफ गांधी जी थे और दूसरी तरफ गांधी जी थे, तो ये दोनों का एक ऐसा मुकाबला था कि जो बड़े सगीर का जो हिस्सा था हमारा पाकिस्तान का, इसमें सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट थी वो हम लोगों की थी, पाकिस्तानियों की थी, मुस्लिम लोगों की थी, तो इसीलिए हमारे अंदर जो मजबूत है वो कायम है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सब लोग बैठ के सरदार जितने भी उस वक्त के जो मेन जिनके किरदार थे वो सब लोग एक टेबल में बैठ कर उनकी मीटिंग करते हैं और कहते हैं, एक दफ़ा का वाक़या है कि अगर कानून की एक दफ़ा एनक नीचे गिर गई तो गांधी जी बैठे हुए थे, वो कहते हैं अब तो आपको झुकना पड़ेगा, तो उन्होंने अपनी जेब से एक दूसरा गॉगल निकाल कर लगा लिया, उन्होंने कहा कि हम कभी भी हिंदुओं के आगे कभी झुकने वाले नहीं हैं। तो ये एक उनका स्ट्रक्चर है। आगे मैं आपको बताता हूँ, गांधी जी टॉक्स 1944 के अंदर इन्होंने जो अपने टॉक्स ही स्टार्ट की थी गांधी जी, और उसके बाद ये फिर इंडिया और पाकिस्तान का इलेक्शन वाला यहाँ पर मौजूद है। ये सारा वो हॉल है जब तक कि आज़ादी हमें हासिल नहीं हुई, आज हमें आज़ादी हासिल हो चुकी है। और फिर आज़ादी के बाद हमारा क्या सीन था, जब आज़ादी हमें मिल चुकी थी फिर गांधी ने ढाका में मुस्लिम ताकतों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग्स करना स्टार्ट की, उनको गाइड किया, फिर बलोच सरदार के साथ 1948 के अंदर वहाँ पर मीटिंग हुई, उसके बाद फिर ह्यूमन नेशनल गार्ड से कराची 1948 के अंदर यहाँ पर भी मीटिंग की, उसके बाद फिर बस हमारे जो सिविल गार्ड अजम अड्डा खारबर एजेंसी उनके साथ कानून की मीटिंग हुई, उसके बाद फिर फातिमा जनाब इकट्ठे फातिमा जनाब काजी मोहम्मद ईसा का कोटा रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल किया गया और फिर इसके बाद एक पाकिस्तान वजूद में आया जहाँ पर उनको पजीराई हुई और फिर पाकिस्तान एक अपना मकाम अपना वजूद आज दुनिया में रखता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और इन्होंने वो पाकिस्तान दिया जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये वो मुल्क है जिसमें बहुत कुछ है, ये स्ट्रक्चर है कराची का जिसमें कागज का मज़ार है, आप देख सकते हैं ये सारा मज़ार और ये सारा स्ट्रक्चर उन्होंने आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर। इनकी रहायशगाह जहाँ पर इकट्ठे बैठ के अब पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपने ख्यालात और अपने वहाँ एक दूसरे के साथ रखते थे और ये कहते थे कि अब हमारा पाकिस्तान ज़िंदगी में और दुनिया में बहुत आगे जाएगा, एक नाम का मकाम है। ये जो है पाकिस्तान की असम्बली है और इस असम्बली के अंदर जब जितने भी करारतें पेश की जाती थी, जितने भी कवानीन थे वो पेश किए जाते थे, वो सारे यहाँ पर पेश किए जाते थे और फिर पाकिस्तान में एक अपना आइन बनाया गया, अपना कानून बनाया गया जिसके तहत आज भी पाकिस्तान चल रहा है।